قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں۔ دلی کی جامع مسجد سے بہت بڑی خبر آئی ہے۔ شاہی امام صاحب نے ایک گمبھیر اور میسو اعلان کیا ہے۔ کیا آپ اس اعلان کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں ندھی شرما انڈیا سے، اور پوری دنیا بھر سے جو ٹورسٹ انڈیا میں آتے ہیں، خاص طور پر دلہی میں لینڈ کرتے ہیں، وہ جامع مسجد ضرور دیکھتے ہیں۔ تو وہاں کے امام صاحب، شاہی امام صاحب، اگر کوئی دیش سے ریلیٹڈ وائس اپنی ریز کرتے ہیں تو وہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے ہم سب کے لیے سننا کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ فیس کر رہے ہیں۔ اس دیش میں آئے دن ہم پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مسلم کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ مسلمز کی ایک الگ امیج میڈیا پورٹرے کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہندو مسلم آپس میں ڈیوائیڈ ہوں اور سرکار بڑھیا رول کرے۔ فوٹ ڈالو اور راج کرو کی راجنیتی پر ہماری سرکار اپنی روٹیاں سیک رہی ہے، پر ہم نہ تو وہ ہونے دینا چاہتے ہیں نہ ہونے دیں گے۔ آپ نے دیکھا نا کہ کیسے مودی جی کو بیساکھیوں پر ہم لوگوں نے پہنچایا، ویسے ہی بیساکھیاں بھی اب چھین لی جائیں گی ان کی۔ یہ بات طے ہے۔ کیا آپ میری اس بات سے اگری کر پا رہے ہیں؟ میرے دل سے نکل رہی ہیں یہ باتیں، کیونکہ اسلاموفوبیا، ہیٹریڈ، مہیلاؤں کے ساتھ وائلنس بہت ہو گیا۔ نارتھ ایسٹ کے ہمارے دیش کا حصہ نہیں ہے جو منی پور کو اگنور کرتے رہتے ہیں مودی جی؟ کہیں کسی کو نیائے نہیں دلوایا جا رہا ہے۔ سمویدھان کے حساب سے اگر دیش چلے تو رنگ ڈھنگ ہی بھارت کے الگ ہوں، اینڈ سرکار از ریسپانسبل فار آل دس بھسڑ۔ ڈیموکریسی ہو کر کے بھی نہیں ہو، ایسا فیل ہوتا ہے کئی بار۔ تو فی الحال ہم امام صاحب کو سنتے ہیں، اس کے بعد اپنی یہ جو تفصیلی گفتگو ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے، بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ ہے۔ اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی، مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا۔ بزرگوں اور نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے، اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت اور بازار کا نفرت کا بازار آج گرم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا۔ ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئیں، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا۔ ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے،
لیکن اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی۔ آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا۔ نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدیڑ دیے گئے تھے۔ 3000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا۔ مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے، لبرہن کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا، اس کے علاوہ بھی مختلف کمیٹیاں بنی، مختلف کمیشن بنے۔ مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیے گئے، اقتدار حاصل کیا، لیکن ناانصافی، محرومی اس ملک میں مسلمانوں کے مقدر بنا دیے گئے۔ آزادی کے بعد وہ تمام تحفظات جو اس ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ ان تحفظات سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس ملک میں محروم رکھا گیا۔ اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، جے پور کی واردات، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی، ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا، گودا جا رہا ہے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہروں شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا یہ بھی ستم ظریفی، بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا۔
وقف پر بھی لایا. وقف شریعت کا حصہ ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے. کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا. کسی نے یتیموں کے لیے وقف کیا، کسی نے کسی ادارے کے لیے وقف کیا. اس کو محفوظ رکھنا، ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا، یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا. یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی.